السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ اور ابلیس کے واقعے کے بارے میں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس پہاڑ کی چوٹی سے گرو تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ یہ شیطان انہیں کسی وسوسے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا رب میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس آیا اور کہا، عیسیٰ، تم تو اللہ ہو، تم تو مردے زندہ کرتے ہو، غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اے شیطان، تو جھوٹ بکتا ہے، میں خدا کا بندہ ہوں۔ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ عیسیٰ اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہے تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر نشاپور کا ایک سلطان ہوا گزرا۔ ایک مرتبہ وہ لشکر سمیت وہ اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے کاری کی آواز اس نے سنی اور اس آواز نے اس کو چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ کاری نے خوبصورت آواز میں سورۃ ال عمران آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اللہ تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اتر کر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا۔ کچھ عرصے بعد اس کاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں کاری کو دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا۔ اس نے کاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا؟ کاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور گناہگار انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھیں، مگر اس کے باوجود خدا نے میرے پر یہ کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا، اور خدا نے مجھے سے فرمایا کہ تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج کچھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاذْکُرُونِی اذْکُرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانے زمانے میں انطاکیہ ایک بڑا شہر تھا۔ اس شہر میں لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ انطاکیہ کے لوگ بہت ظالم تھے، وہ ستاروں اور کتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے 2 نبی بھیجے تھے۔ اہل شہر نے ان کی تکذیب کی اور ان کی تقویت کے لیے تیسرا نبی بھیجا۔ چنانچہ ان تینوں انبیاء کے لوگوں کو خدا کے رستے کی دعوت دی اور شہر کے گوشہ گوشہ میں تبلیغ دین کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور یوم قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب خداوندی سے خبردار کیا۔ اہل شہر بڑے ہی بدبخت تھے۔ انبیاء کے دین تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شہر میں صرف 40 افراد نے دعوت حق کو قبول کیا۔ شہر کے باقی لوگوں نے انبیاء پر ظلم کیے اور ان مظلوموں کے گلے میں سوراخ کر کے رسیاں ڈالی گئیں۔
اس شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب النجار تھا۔ ان انبیاء پر ایمان لایا تھا۔ وہ شہر میں بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ اس سے اسے جو مزدوری ملتی تھی وہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک حصہ وہ اپنے اہل خانہ کو دیتا تھا اور دوسرا غریب و غربا میں تقسیم کرتا تھا۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی قوم سے تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، اور وہ راہ راست پر ہیں، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود بناؤں؟ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے ان کی بات پر کان نہ دھرے اور ان کی نصیحت سن کر خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، بلکہ ظالم درندے یکدم اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں، اور پھر اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاش کو ایک کنویں میں ڈال کر مٹی ڈال دی، اور وہ کنواں اس کی مدفن بن گیا۔ بعض روایات کے مطابق ظالموں نے اسے پکڑ کر آری سے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک اور روایات میں ذکر ہے کہ لوگوں نے اس کی گردن میں سوراخ کیا اور اس میں رسی ڈال دی۔ حبیب النجار کو موت سے قبل انبیاء دکھائی دیے تو اس نے آخری الفاظ کہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب دیا۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی اسے جنت میں بھیج دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ حبیب النجار کو نیک انجام مبارک ہو۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔